بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج شب برات کی رات ہے اور آج شب برات کی رات کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں پر توبہ کریں، اپنے گناہوں پر ندام ہوں، شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے میرے مالک اور مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نامہ اعمال کو، ہمارے مقدر کو، ہمارے نصیب کو اس میں بہترین لکھ دے۔ اے میرے مالک اور مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما۔ میری اسلامی بہنوں، آج رات شب برات کی رات ہے اور اگر آج رات آپ گناہوں سے توبہ مانگیں گے تو اللہ کی ذات ہماری بخشش فرما دے گا، اور اگر آپ رزق دولت مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اگر آپ 50 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ ہر صورت آپ کو ملے گا۔ آج رات شب برات کی رات یہ عمل کر کے اگر آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ صبح اٹھنے سے پہلے ہی آپ کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے گی۔ میری اسلامی بہنوں، اس عمل کو آپ نے کاغذ پر لکھ کر کرنا ہے اور خاص انداز سے کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل اتنا پائیدار ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اگر آپ ایک رات میں 500 کروڑ بھی مانگو گے یا 50 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے سونے کی کان تک حاجت کریں گے تو اس سے بھی آپ کو غیبی مدد ملے گی، آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا ہوں گے، آپ کا ہر مقصد، ہر حاجت پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ سے بڑی حاجات پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے پہاڑوں جتنی دولت مانگا کرے، اس کے خزانے بڑے بڑے ہیں، اس کی رحمت کا نزول بہت بڑا ہے۔ بے شک بعض اوقات ہمارے نصیب میں بہت رحمتیں، برکتیں، جولیاں بڑھ جانے والی ہوتی ہیں، لیکن ہماری توقع اللہ تعالیٰ سے تھوڑی ہوتی ہے۔ پھر رب کہتا ہے تو تھوڑے میں خوش ہے، تجھے زیادہ کیوں دوں؟ اس لیے رب سے زیادہ مانگا کرے، پختہ یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ مانگا کرے۔ میری اسلامی بہنوں، جو کوئی یہ عمل کرے گا اس کی نسلیں بھی مالا مال ہوں گی، کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھے گا تو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس بندے کی تمام حاجات کو قبول فرمائے اور اس کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، رحمت، سعادتیں اس عمل کی برکت سے ہمیں نصیب ہوگی۔ اسی طرح ایک جگہ آیا کہ آج کے دور میں ہم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، پرانے دور میں لوگ کامیاب کیوں تھے؟ ہمارے ولی صحابہ کرام، انبیاء کرام، وہ بندے 5 وقت کے نمازی تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے، ہر کسی کی بہتری چاہتے ہیں۔ ان میں لالچ، حرص اور طمع اس طرح کی کوئی بھی فضولیات نہ تھی۔ تو میری اسلامی بہنوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ تو جیسا کہ اب آپ کو بتایا کہ یہ ایک عمل ہے جو آپ نے شب برات ان کے آج رات کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے۔ اس کے لیے آپ نے ایک کاغذ صاف ستھرا لے لینا ہے، سفید کاغذ، اور اس پر اللہ کا نام یا مسبب الاسباب خوبصورت انداز سے لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیم، اور اس کے بعد یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اللہ کے اس نام کو پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل بالخصوص آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آج رات نماز عشاء کے بعد یا نماز مغرب کے بعد کرنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد جب یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں تو سچے دل کے ساتھ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو، اس طریقے سے شدت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ ان قرآنی کلمات کو پڑھنا ہے، ان اسماء اعظم کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ کر اس کاغذ پر پھونک مار دینی ہے۔ اس کاغذ کو پھر آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے لپیٹ کر اپنے پرس میں، اپنے بٹوے میں یا پھر قرآن پاک میں رکھ دیں۔
تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے گا۔ اور اگر آپ رات کے وقت یہ عمل کر کے سو جاؤ گے تو انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی آپ کو آپ کے جائز مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو میری اسلامی بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ذکر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔